بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله من يشاء على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ بقرہ میں ترجمہ اور اس کے مفاہیم کے حساب سے بڑھ رہی تھی آگے، اور آیت نمبر 85 تک ہماری گفتگو ہو گئی تھی، جہاں پہ ہم نے بنی اسرائیل کے اس مقدمے کو اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ پڑھا، اور اس کے بارے میں جو مختصر معلومات تھی آپ کے سامنے اس کو بیان کیا. اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے لیے دین میں کچھ باتوں کو چن لیا تھا جو ان کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بس جاتی تھی اور ان کو سمجھ آ جاتی تھی اور ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوتی تھی اس کے اندر، اور کچھ باتوں کو انہوں نے انکار کر دیا تھا. اسی میں سے ایک بات جو آخری ہم نے بیان کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بھائیوں سے جنگ کرنے اور ان کو قیدی بنانے اور ان کے ساتھ جسے کہتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا طریقہ کار یہ اپنایا ہوا تھا کہ انہوں نے دوسرے جو اطراف کے لوگ تھے، گاؤں تھے، قبیلے تھے، ان کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا. اور جب آپ کسی کے ساتھ اتحاد میں ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ پیکٹ آپ کا ہوتا ہے یا کسی کا حلیف کہلاتے ہیں عربی زبان میں، جب آپ حلیف ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کے حلیف کی کہیں جنگ ہو تو آپ کو بھی اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. اور کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو انہوں نے پسند یہ نہیں کیا کہ ایک حکومت کوئی قائم ہو، ایک کوئی جگہ قائم ہو. انہوں نے 12 اپنی الگ الگ حکومتیں بنائیں، 12 الگ الگ اپنی انہوں نے سردار بنائے، اور ان سرداروں میں ظاہر ہے جب 12 قبیلے ہوتے ہیں تو ناچاقی ہوتی ہے، ناچاقی ہونے کی وجہ سے ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو یہ اپنے ہی بھائی بندوں کو قید کر کے لے آتے تھے، اور جب وہ بازار میں ان کو غلاموں کے طور پہ بیچنے آتے تھے تو یہ ان کا فدیہ دے کے ان کو آزاد کروا لیا کرتے تھے. تو یہ انہوں نے کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ تمہارا کام جو شروع میں تم نے نکالا تھا وہی تمہارا کام غلط تھا، یہ جو تم نے لوگوں کو خریدا ہے، دوبارہ ان کا فدیہ دیا ہے، تو اصل میں یہ تو دوسرا تم نے جو ثواب کے لیے کام کیا ہے وہ ثواب نہیں ہے، اصل میں تمہارا پہلا کام جو تم نے کام کیا تھا اپنے بھائیوں کو نکالنے کا وہی حرام تھا. اس کے بعد جو آج ہم نے شروع کرنا ہے وہ یہاں سے ہماری گفتگو چلے گی. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. یعنی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خریدنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انسان جو بھی کام اس دنیا میں کرتا ہے اس کا اثر، اس کا امپیکٹ آخری جو دنیا ہے، آخری آخرت جو ہے اس میں اس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ جب آخرت کو بھلا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آج 2 نمبری کر لیں گے، تھوڑے دن بعد ہم اس کا ازالہ کر لیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے دنیا کے بدلے، آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ آپ کے ذہن میں وہ سارا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق میں سے کسی کو نہیں چنا، صرف ایک بنی اسرائیل کی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا، خود سے امت بنایا ایک۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں سے، ان کے تمام نخلوں کو اٹھایا، ان کی نعمتوں سے ان کو سرفراز کیا۔ ان کے یہاں پے در پے ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں اگر دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے درمیان نبی آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کا اور ان کی رحمتوں کا اور ان کے ہدایات کا سارا انتظام کیا، ان کی ساری باتیں مانی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ اور اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ میری امت میں یعنی مسلمان فعلیہ مسلمان ہیں، اور ان کا اس مسلمانوں کے ساتھ جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ ریزمبلنس ہے۔ وہ آپس میں اتنے ملتے ہیں اور اتنے زیادہ ان کی عادات ملیں گی کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہ میری امت بھی کرے گی۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 1400 سال کا یہ جو کچھ عرصہ تھا، 500 سال کا، اور اس سے پہلے کا جو عرصہ تھا، اس میں انہوں نے اپنی تعلیمات کو بالکل بدل دیا تھا، اپنے دین کو بالکل بدل دیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو کیا کہنے لگے تھے کہ ہم چوزن پیپل ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ ہم چوزن پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کیا ہوا ہے، ہم کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ڈال دینا ہے۔ تو ان چیزوں کے بنیاد پہ ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے وہ جو نظریات تمہارے دل میں بسے ہوئے ہیں کہ ہم پکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جیسے کہ جنت کے مستحق ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا، جنہوں نے دنیا کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کا اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے ان کو ملے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے دی بے شک موسیٰ کو کتاب اور پے در پے موسیٰ کے بعد ہم نے اپنے رسول بھیجے۔ اچھا ایک چیز اور سن لیں کہ رسول اور نبی یہ دو الفاظ آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں مرسل کا لفظ استعمال کیا، کہیں نبی کا، کہیں رسول کا استعمال کیا۔ مرسل کا لفظ اسی رسول سے نکلا ہے، رسالہ اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں، دو ان لفظوں کے درمیان فرق محسوس کر لیں، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی اور رسول میں ایک فرق ہوتا ہے۔ نبی بھی اللہ کی طرف سے معمول ہوتا ہے اور رسول بھی اللہ کی طرف سے معمول ہوتا ہے، لیکن نبی کا کام ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ بھی کرے۔ نبی کو اللہ تعالیٰ پیغام دے کے بھیج دیتا ہے، نبی خبر دینے والا ہوتا ہے، وہ صرف ایک خبر پہنچا دیتا ہے۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف خبر پہنچاتا نہیں ہے بلکہ وہ جستجو کرتا ہے اس چیز کو قائم کرنے کی، لوگوں سے جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، ان کے پیچھے پڑتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور پھر آخر میں جب وہ نہیں مانتے حجت اپنی تمام کرتے ہیں۔ نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وعدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے حفاظت کرے گا، لیکن رسولوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کے بارے میں آپ کو ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو قتل کیے گئے وہ سارے کے سارے نبی تھے، کسی رسول کو کبھی قتل نہیں کیا گیا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یحییٰ کو کیسے قتل کیا گیا۔ حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان بہت زیادہ اس کے اندر ریزمبلنس پائی جاتی ہے۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے وقت کے جسے کہتے ہیں پسندیدہ نبی تھے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت یحییٰ کو بہت پسند کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ بادشاہ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی کہ جس کو حضرت یحییٰ پسند نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ آپ حضرت یحییٰ کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے مراسم کو نہ بڑھائیں۔ بادشاہ نے نہیں سنا، تو ایک دفعہ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کی بیٹی نے بادشاہ کے سامنے کچھ رقص کیا اور کچھ گانا گایا، جو بادشاہ کو اتنا پسند آیا کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم جو مانگو میں تمہیں دوں گی۔ تو یہ باہر گئی اپنی ماں کے پاس، اس سے پوچھا میں کیا مانگوں؟ کہا کہ اس سے بولو کہ یحییٰ کا سر لا دے مجھے۔ اس نے بادشاہ سے جا کے بھرے دربار میں، جہاں بادشاہ نے کہا جو مانگوں گی دوں گا، وہاں بادشاہ سے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ اب بادشاہ کے دل میں آیا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ بھرے بازار میں اور بھرے دربار میں وہ زبان دے چکا تھا، اس نے کہا کہ اپنے جلادوں کو کہ یحییٰ جو قید میں اس وقت تھے ان کا سر لا کے دو۔ انہوں نے ایک تشت کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر لا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس طرح انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، اس طرح سے نبیوں کو انہوں نے قتل کروایا ہے۔ آگے بتائیں گے کہ ان کی عادت تھی، نبیوں کو قتل کرنے کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے قتل کیا، پاسٹ ٹینس کا صیغہ استعمال نہیں کیا، پریزنٹ ٹینس کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اور عربی زبان میں پریزنٹ ٹینس دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پریزنٹ کے معنی میں بھی اور فیوچر کے معنی میں بھی۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ یقاتلون، کہ وہ جنگ کرتے ہیں اور جنگ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دو معنی پریزنٹ ٹینس جو فعل مضارع ہے اس کے اندر عربی زبان کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ فعل مضارع اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت کے اندر استعمال کیا، ابھی آیت آگے آنے والی ہے۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو ہم نے دی کتاب
وقفینا من بعدہ برسول، اور اس کے بعد یعنی پے در پہ رسولوں کو بھیجا. وقفینا من بعدہ برسول، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس سے ان کی مدد فرمائی. دو نبیوں کا صرف ذکر آیا ہے، بیچ میں نبیوں کا ذکر نہیں ہے. دو نبیوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ان کی ہدایت کا، اور کہاں پر ان کی ہدایت کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے روکا. آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنی قوموں کے اندر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر آئے، حضرت ابراہیم اپنی قوم کے اندر آئے، حضرت عیسیٰ نبی بنی اسرائیل کے نبی بن کے آئے. وہ کہتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی عمومی تبلیغ نہیں ہوا کرتی تھی، ہر نبی اپنے قوم میں آئے. صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ تمام جسے کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے رسول خدا کی تعلیمات تمام دنیا تمام انسانیت کے لیے تھی، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. تو یہاں پہ دو نبیوں کا ذکر کیا، جس سے حضرت موسیٰ کا جس سے بنی اسرائیل کی تربیت اور آزادی شروع ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا جو آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جو ان کی ہدایت کرے، کہ جن کو انہوں نے سولی پہ چڑھوا دیا. بقول ان کے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو سولی پہ چڑھوا دیں، اور آخر میں سارا واقعہ انشاءاللہ جب ابھی آئے گا آگے تو میں وہاں پہ اس کو بیان کروں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو ہے بھیجا. اب ایک چیز اور کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابن مریم کا لفظ استعمال کیا. یہ دو لوگوں کی نفی اس میں علیکم السلام، دو لوگوں کی، دو قوموں کی، دو ذہنیتوں کی نفی کی جا رہی ہے. یہاں پہ عیسیٰ خالی نام نہیں لیا، جیسے کسی کے ساتھ باپ کا یا ماں کا ذکر نہیں آتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر آیا تو یہاں پہ کہا ابن مریم. کیوں بیان کیا؟ کہ خود ان یہودیوں کے اندر کچھ گروہ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا شروع ہو گئے تھے. تو اس چیز کو رد کرنے کے لیے کہ ابن مریم کے وہ بھی بیٹے ہیں مریم کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ نام کے ساتھ ذکر کیا. کہتے ہیں ان کو ہم نے کھلی نشانیاں دیں، اور ایدناہ بروح القدس، کہ ہم نے ان کی روح قدس کے ذریعے جو ہے ان کی تائید فرمائی، معید کیا ان کو، یعنی ان کی مدد فرمائی. اب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، روح القدس وہ ایک روحانی قوت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یا وہ خاص معجزے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ معجزے جو ظاہری طور پہ جس نبی نے دکھائے ہیں وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یعنی حضرت موسیٰ کے اتنے معجزے ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کے معجزے بہت زیادہ ہیں. سب سے زیادہ معجزے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ظاہر ہوئے لوگوں کے اوپر وہ حضرت عیسیٰ کے معجزے تھے. مردوں کو زندہ کرنا، مریضوں کو شفا دینا، کوڑیوں کا علاج کرنا، اندھوں کو، مادرزاد اندھوں کو جو ہے وہ شفا دینا، ان کی آنکھیں آ جانا، یہ بتا دینا کہ تمہارے گھر میں کیا مال رکھا ہے، تم نے آج کیا کھایا. یعنی بے انتہا جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہری معجزے دیے گئے، کیونکہ یہ ان بنی اسرائیلوں کو سدھارنے کے لیے آئے تھے کہ جو یہ بھی سوال کرنے سے نہیں گھبراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دیکھنا ہے. تو اس لیے ان کو بہت زیادہ معجزے جو ہے وہ دے کر بھیجا گیا. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہتے ہیں تو پھر کیا کیا تم نے، تو پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر جو خلاف تھے تمہاری خواہشات نفس کے، تو تم سرکش ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ ساری باتوں کو رد کر دیتے تھے، جو باتیں ان کو پسند آتی تھی وہ قبول کر لیتے تھے، جو ان کے زیادہ میلان سے جسے کہتے ہیں خلاف نہیں ہوتی تھی ان کے میلان کے، تو وہ قبول کر لیتے. لیکن جو ذرا سختی والی بات ہوتی تھی جہاں پہ ان کے مال یا کسی چیز کا خطرہ ہوتا تھا اس کو یہ قبول نہیں کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے. یہی چیز ہمیں آج کے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں نسبتاً آسان لگتی ہیں اور جو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ نسبتاً اس میں ہماری زیادہ جھنجھٹ نہیں ہوتا، جس کے اندر ہمیں پیسہ ہم خرچ کر دیتے ہیں، ہم روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن جہاں کہا جاتا ہے ذرا اجتماعی کام کرنے تو وہاں پہ ہم نہیں آتے. ہم انفرادی مسلمان ہیں، ہم اجتماعی مسلمان نہیں رہے. اور پوری امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، جو ٹکڑوں میں بٹی ہے وہ یہی ہے کہ انفرادی مسلمان سارے کے سارے ہیں، گھر میں سب مسلمان ہیں، لیکن گھر سے باہر مسلمان سب سے جسے کہتے ہیں کہ کم تعداد میں 100 مسلمان ہوں گے اور 20 ہندو ہوں گے، تب بھی وہاں مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کرنا یہاں مسلمان دکھانا پسند نہیں کرتے. وہ ہندوؤں کی طرح اپنے آپ کو یا انگریزوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شاید ان کی طرح حرکتیں نہ کریں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان جیسے بن جائیں، نہ کہ یہ چاہیں کہ ان کو اپنی طرح بنائیں. اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہتے ہیں تم نے میں سے بعض نے جو ہے جھٹلا دیا اور تم میں سے بعض نے جو ہے وہ قتل کر ڈالا رسولوں کو. کیونکہ جو ابھی سلسلہ بیان یہاں پہ آیا ہے کہ جاءکم رسول کے موسیٰ کے بعد پے در پہ جو رسول تمہارے پاس آئے ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر دیا اور کچھ کا تم نے صریحاً انکار کر دیا. اور رسول کا انکار
بالکل ایسا ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جب رسول کو بھیجتا ہے تو رسول کو اس نیت سے بھیجتا ہے کہ جب رسول کی بات نہ مانی جائے تو قوم پہ عذاب آ جائے. جتنے رسول آئے انہوں نے جب حکم دیا اور اس کے بعد قوم نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جسے کہتے ہیں کہ نا حجت کو تمام کرنے کے بعد ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. ایک ہی قوم ایسی بچی کہ جس کے اوپر عذاب نہیں آیا رسول کے جانے کے بعد, وہ حضرت کس کی قوم تھی جن کے اوپر عذاب آتے آتے ٹل گیا؟ نہیں, وہ جو مچھلی کے, ہاں حضرت یونس علیہ السلام. احسن, حضرت یونس علیہ السلام ایک وہ واحد رسول تھے کہ جن کے اوپر جنہوں نے حجت تمام کر دی اور ان کی قوم پہ عذاب نہیں آیا. ورنہ جتنے رسول تھے حجت تمام کرنے کے بعد سب پہ عذاب آ گیا. قوم سمود کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اور حضرت لوط کو دیکھ لیں, جتنے بھی دیکھ لیں سب پہ عذاب آ گیا. رسول خدا کی امت پہ بھی جو ہے, رسول خدا کی امت پہ بھی جن پہ انہوں نے تبلیغ کی تھی عذاب آیا, رسول کے زمانے میں آیا. ٹھیک ہے, یعنی جب فتح مکہ ہو گیا تو اس کے بعد اعلان کر دیا جہاں کافر نظر آئے نازل کر دو. تو رسول خدا خود, رسول خدا کے اصحاب اور رسول خدا کے ساتھیوں کی تلواریں عذاب بن کے ٹوٹی ہیں. رسول خدا کو حجت بنا دیا گیا ان لوگوں کے اوپر, انہوں نے ان کو قتل کیا. جو لوگ جو اناد رکھتے تھے اور جو لوگ بات نہیں مانتے تھے وہاں قتل کر دیا. کہا یا تو جزیہ دے کے ہمارے انڈر آ جاؤ یا بس تمہارا داخلہ آج سے مکہ کے اندر ممنوع, جہاں نظر آؤ گے قتل کر دیا جاؤ گے. تو حجت جب رسول تمام کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی صورت میں آ جاتا ہے. وہ عذاب ہواؤں کی صورت میں آئے, آسمانی بلاؤں کی صورت میں آئے یا نبی کے ہاتھوں آئے. صرف حضرت یونس علیہ السلام ایسے تھے کہ ان سے ایک خطا سرزد یہ ہوئی, وہ خطا سرزد یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنی امت سے نکلنے کا جب تک حکم نہ ہے, وہ آخری بندہ ہوتا ہے اپنی امت سے نکلنے والا, جب اللہ کا حکم آئے وہ ناراض ہو کے, ٹھیک ہے نا, مغاضباً کا لفظ ہے, وہ غضب کی حالت میں اپنی قوم سے نکل کے بد دعا دے کے کہ اللہ تعالیٰ اب تو عذاب بھیج, تو نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا, لیکن جب امت نے دیکھا کہ نبی چلے گئے اور عذاب جب دور سے آتے ہوئے دیکھا, وہ بادل آتے ہوئے دیکھے انہوں نے, تو ان کو سمجھ آ گیا کہ عذاب آ رہا ہے. تو انہوں نے اللہ سے کھلے میدان میں گئے, اللہ سے توبہ استغفار کی, وہ عذاب ان سے ٹل گیا. ٹھیک ہے, تو ایک صرف یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ, اور ہم پر اور انکار کرتے ہیں. ایک منٹ ہم آگے نکل گئے, شاید آگے نکل گئے, آگے نکل گئے جی. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, جب رسول ان سے آ کے باتیں بیان کرتے تھے نا تو ان کا جملہ کیا ہوتا تھا؟ غلف, غلاف آپ کے یہاں بھی استعمال لفظ ہوتا ہے نا, غلف یعنی پوشیدہ, ڈھکا ہوا. تو کہتے ہیں کہ تم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں, وہ رسول جتنی بھی باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے دلوں پہ جو ہے نا وہ غلاف چڑھا ہوا ہے, تم جو کہتے جاؤ ہمیں اثر نہیں ہونے والا. تو یہ اپنے آپ کو برتر کر کے سکھاتے تھے کہ تمہاری نصیحتیں ہمارے کام نہیں آئیں گی, تمہارا ڈرانا آخرت کے بارے میں ہمارے کام نہیں آئے گا, تمہارا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہمارے کام نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں پہ ہم نے غلاف چڑھایا ہوا ہے. کسی سے غلاف؟ یعنی وہ عقیدے, وہ باطل عقیدے جو انہوں نے اپنے بارے میں بنائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدے کیے وہ پورے ہوں گے قیامت میں. کہتے ہیں اس کے بعد تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ ہم سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ تم جو ہے چوزن پیپل ہو, تمہیں جنت میں جانا ہے. یہ انہوں نے سوچا ہوا تھا قیامت کے بارے میں جب آئے گا ابھی. اور پچھلے رکوع میں ایسے 2-3 رکوع پہلے آیا تھا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تلکا امانیوں, یہ تمہاری آرزوئیں ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا, ایسا ہونا نہیں ہے تمہارے ساتھ. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جواب کے طور پہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرما رہا ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر. فقلیلا ما یؤمنون, بہت کم لوگ ہیں جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں. اب لعنت کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ سن لیں کہ لعنت کیا ہوتی ہے. لعنت کوئی گالی نہیں ہے, لعنت گالی کو نہیں کہتے. لعنہ کا جو صیغہ ہے یعنی یہ ایک دعا ہے, لعنت ایک دعا ہے. کس چیز کی دعا؟ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دوری کی دعا. جس طرح رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر آنے کی دعا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کو لعنت کہتے ہیں. جب کہتے ہیں کہ لعنت ہے اللہ کی, یعنی اللہ اپنی رحمت سے اس کو نکال دیتا ہے دور. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کرم اور نوازش اور چیزیں مومن کے لیے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس رحمت سے اس کو نکال دیتا ہے. جب ہم کسی دشمن کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت اس پہ ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور ایک لحظے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب کوئی انسان دور ہوتا ہے بس وہ سیدھا جہنم کی طرف ہی جاتا ہے, اس کے بعد اس کے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم, پس اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون, ان میں سے بہت کم ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ, اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کون سی کتاب تھی؟ اب یہ رخ چینج ہوا ہے. جو نوجوان بچے وہ جانتے ہیں کہ آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیمرہ ایک ہی سین کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی کیمرے کا اینگل گھوما ہے. ابھی پرانی بات ہو رہی تھی, ایک دم سے اب نئے زمانے کے بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان سے مخاطبین ان کو قرار دے کے اب کیا فرما رہا ہے؟
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس یعنی ان یہودی عیسائیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والی تھی، ماہم، اس چیز کی جو ان کے پاس تھا، یعنی جو توریت اور انجیل ان کے پاس تھی، جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آئی تھی وہ ان کے پاس تھی، یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والی آئی تھی۔ کیا مطلب تصدیق کرنے والی آئی تھی؟ کسی کے ذہن میں ہے یہ بات کہ تصدیق کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن اس کا تصدیق کرنے والا تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کیا تصدیق کر رہی تھی؟ قرآن مجید کیا تصدیق کر رہا تھا؟ جو اس میں احکام تھے اور جو اس میں کہانیاں تھیں وہ سب اللہ نے کنفرم کی کہ وہی چیز جو انہوں نے چینج کیا ہوا تھا تھوڑا سا، قرآن نے اس کو کلیئرفائی کیا ہے، جو وہی کہانیاں تھیں انہیں رسولوں کی، اسی نبیوں کی۔ ہاں یہ بھی تھا ایک، اصل میں خود یعنی قرآن کی تعلیمات کی بات نہیں کر رہا میں، خود قرآن ایز اے قرآن کس طرح اس کی تصدیق کرتا بغیر اپنے مطالب کے۔ ہاں ان ساری کتابوں میں یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک رسول آنے والا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا بیان کی گئی تھی، اس میں کہا تھا کہ ایک لسان صدق قرار دے میری امت میں سے، جو بات کرے جس کی زبان تیری زبان ہو۔ وہ رسول خدا کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، وہ پورا معجزہ جو ان کتابوں میں بیان کیا، معجزاتی طور پہ یہ قرآن اس کا مصداق تھا ان تمام تعلیمات کا، یعنی جو چیزیں بیان کی تھی یہ تمہیں ملنے والی ہیں، یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور یہ تمہیں کتاب اس طرح ایک رسول لے کے آئے گا جو تمہیں اللہ کی طرف بلائے گا، تمہیں آخرت سے ڈرائے گا، اور تمہیں جو ہے وہ دنیا کے جھمیلوں سے نجات دلا کر اللہ کی نزدیک لے کے جائے گا۔ یعنی قرآن اس چیز کی تصویر یا اس چیز کا اتم مصداق بن کے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ تو قرآن کی تعلیمات الگ چیز ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن خود قرآن اس چیز کا مصداق تھا جو ان کی کتابوں میں تھا۔ ایک چیز اور آپ کے ذہن میں رہت زیادہ اچھا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر جب یہ توریت اور انجیل کے ذکر کے درمیان لفظ کتاب آتا ہے، تو جہاں کتاب کا لفظ آتا ہے تو کتاب سے مراد ضروری نہیں کہ وہ توریت یا انجیل یا کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب ہو، کتاب ہر لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے قوانین کا مجموعہ۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ نے کتاب دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو توریت ہے وہ سراسر صرف قوانین تھے، اس میں کوئی اخلاقی چیزیں نہیں تھی۔ انجیل کے اندر اخلاقیات تھی صرف، اس میں کوئی قانون نہیں تھا، کیونکہ وہ انہی قوانین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کے لیے، ان کو اپلائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو کتاب جب کہا جاتا ہے قوانین کا مجموعہ، جب آپ عدت کی بحث جب پڑھتے ہیں، جب خواتین سورہ طلاق کے اندر کہ خواتین کی عدت کتنی ہے، تو اس کے اندر آتا ہے کتاب موقوتہ، یعنی جب ان کا قانون کے مطابق ان کی مدت پوری ہو جائے۔ تو قانون کے عنوان سے جو ہے قانون کے مطلب کے لحاظ سے کتاب کا لفظ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے نبی اور رسول، جیسے مسلمان، جیسے مومن اور مسلمان، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مترادف بھی ہیں، جب ساتھ آئے تو مختلف معنی دیتے ہیں، لیکن جب الگ الگ آئیں تو ایک دوسرے کے مترادف طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ اگر ایک ساتھ آئیں تو ان کے الگ معنی ہوتے ہیں، اگر الگ الگ آئیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ کہیں پہ مومن استعمال کر لے گا، کہیں پہ مسلم استعمال کر لے گا، کیونکہ بعض جگہوں پہ آیا ہے اسلام کے لیے کہ ان آلاب سے کہو، ان عربوں سے کہو کہ یہ نہ بولا کرو کہ ہم ایمان لے کے آئے، ان سے یہ بولو کہ ہم اسلام لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض نبیوں کے خاتمے کے بارے میں کہا کہ وہ جب مرے تو مسلمین میں سے تھے۔ تو یہ کیا تضاد ہے؟ یہی تضاد نہیں ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو مختلف جگہوں پہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عربی سے تھوڑی بہت آشنائی جب آپ کی ہو جائے گی تو اس میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کہتے ہیں اور ان کی حالت یہ تھی اس سے پہلے کہ یہ دعا مانگے کرتے تھے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کون لوگ دعا مانگا کرتے تھے رسول خدا کے زمانے میں؟ کہ دعا مانگا کرتے تھے کیا؟ کافروں کے اوپر، کہ فتح کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ پھر جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو ماننے سے انکار کر دیا اسے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، تمام ان منکروں پر۔ اب یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جمعے کے خطبے میں نے بیت عقبہ ثانیہ کے بارے میں جب آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بات بیان کی تھی کہ جب مصعب بن عمیر کے تبلیغات اور قرآن کی تعلیمات کے بعد 80 یا 82 یا 60 کے قریب لوگ جب 11 ہجری میں مدینہ آئے ہیں، مکہ آئے ہیں حج کے لیے، تو وہاں رسول خدا سے ملاقات ہوئی ہے، اور رسول خدا سے ملاقات ہوئی ہے یا عقبہ دوم میں یا عقبہ اولا میں، تو وہاں پر جب رسول خدا نے ان کو تعلیمات دینی شروع کی ہیں، یا میرا خیال عقبہ اولا کی بات ہے، تو تعلیمات جب دینی شروع کی ہے تو انہوں نے کنکھیوں سے خزرج کے لوگ تھے۔ خزرج کون تھے؟ جو یہودیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، یہ یہودیوں کی بہت پٹائی لگایا کرتے تھے وہاں پہ۔
بزنس مین تھے یہودی, لوٹ مار ہوتی تھی تو یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے وہاں کے کفار جو تھے. تو انہوں نے جب رسول خدا نے یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا, کہتے ہیں یہ تو اسی کی بات کر رہا ہے جس کے بارے میں یہودی کہا کرتے تھے کہ وہ آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہاری پٹائی کریں گے, اپنا بدلہ لیں گے. تو اس سے پہلے کہ یہودیوں کو یہ خبر پہنچے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ اس بات کو اپنے مد نظر میں رکھیں اور اس آیت کو سنیں کہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی دعا کے نتیجے میں جس نبی نے آنا تھا دکھا دیا گیا وہ نبی, لیکن انہوں نے پھر بھی جانتے بوجھتے پہچانتے ہوئے, قرآن مجید نے ایک جگہ پہ یہ فرمایا کہ جانتے تھے رسول کو ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں, لیکن پھر بھی نہیں مانا انہوں نے. کیوں؟ صرف نسل پرستی کہ ہم سادات ابراہیمی میں سے ہیں, سادات موسوی میں سے ہیں, ہماری نسل کے علاوہ اگر کوئی آیا تو ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے. کیوں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے سارے نبی آ رہے تھے, ان کو عادت تھی سارے نبی بنی اسحاق سے آ رہے تھے. یہ پہلا نبی آیا کہ بنی اسماعیل میں سے آ گیا, تو ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات, ان کے جسے کہتے ہیں متکبرانہ ذہن میں یہ بات بس نہیں رہی تھی, تو انہوں نے انکار ہی کر دیا اس کا, سچے نبی کو جانتے ہوئے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بے سمشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. کہتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز کہ جسے انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کے بدلے میں, وہ یہ کہ انکار کرتے ہیں وہ اس کا جو نازل کیا اللہ نے محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ کیوں اپنا فضل ان کے اوپر نازل کر رہا ہے. یعنی ہمارے اوپر نازل نہیں کر رہا, اب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل کرتا تھا, آسمان سے نعمتیں نازل کرتا تھا ہمارے لیے, جو ہے وہ رحمتیں نعمتیں ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھیجتا تھا. یہ کیا وجہ ہوئی؟ عربوں کے درمیان, کافروں کے درمیان, مشرکین کے درمیان یہ نبی کو کیسے بھیج دیا انہوں نے, تو ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی یہ بات. تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بھیج دیا اپنے نفسوں کو اس کے اندر, کہ اس ضد کے اندر بغاوت کرتے ہوئے, بغاوت کہتے ہیں کہ اپنے تکبر کو دوسرے کے اوپر ظاہر کر دینا. ایک ہوتا ہے تکبر کہ میں بات نہیں کر رہا, ایک بغاوت کہ میں اس کے تکبر بھی ہے اور میں اس کے خلاف جو میرے برابر کی کوئی چیز آ گئی مجھے پتا ہے وہ برابر کی, میں اپنی بغی یعنی بغاوت کروں, اس کو اپنے سے دبانے کی کوشش کروں. تو میں بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے دبانے کی کوشش کی رسول اللہ کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فباؤ بغضب علی غضب, پس اس سے پہلے ایک آیت رہ گئی کہاں سے 91 نہیں یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, 90 کمپلیٹ نہیں ہوئی. اس میں تھا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤ بغضب علی غضب. کہتے ہیں کہ اس ضد کی بنا پر جو اللہ نے ان پہ نازل کیا, اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے فضل کو نازل کرتا ہے. فباؤ بغضب, سو وہ گرفتار ہو گئے, بغضب علی غضب یعنی پے در پے اللہ تعالیٰ کے غضب ان پہ آنے شروع ہو گئے. وللکافرین عذاب مہین, اور کافر یعنی انکار کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب ہے, ذلت آمیز. مہین کہتے ہیں ذلت آمیز عذاب کو. اور پے در پہ جو ذکر کیا یہاں پہ لفظ اہل کتاب استعمال نہیں کیا, کافر استعمال کیا, کیونکہ یہ کہتے اپنے آپ کو اہل کتاب تھے لیکن کافر ہو گئے تھے. کافر ضروری نہیں کہ وہ بتوں کو پوچھتا ہو, کافر یعنی اللہ کی بات کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ کافر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت اور شدید جو ہے وہ ذلت آمیز عذاب رکھا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا تھا آمنو کہ تم ایمان لے کر آؤ, بما انزل اللہ, اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید پر, قالو تو وہ کہتے تھے نومنو ہم ایمان لے کے آتے ہیں, بما انزل علینا لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر پہلے نازل کیا گیا تھا, یعنی اس قرآن پہ نازل نہیں کر ایمان نہیں لے کے آئیں گے ہم اس چیز پر. انزل پاسٹ ٹینس ہے, مجہول, فعل مجہول ہے, کیسے کہتے ہیں پیسو نہیں انزلہ, جس میں ایک ہوتا ہے ایکٹیو ایک پیسو, جس میں فاعل کام کرنے والا معلوم نہ ہو, جس میں وقت جو ہے وہ معلوم نہ ہو, جس میں کس نے نازل کیا. جیسے میں آپ کو بتاؤں قتلہ کہتے ہیں اس نے مارا, یعنی اس جو ہے اس کے اندر فاعل ہے, کوئی مارنے والا ایک شخص موجود ہے. لیکن ہم امام حسین کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے, مارنے والے کا بیان نہیں کیا گیا. خلق الانسان ضعیفا, انڈائریکٹ ایکٹیو پیسو کیا ہوتا ہے یہ؟ نہیں پیسو تو الگ ہوتا ہے, آئی تھنک انڈیفینٹ ہوتا ہے, یو ڈونٹ نو کہ کون ہے انڈیفینٹ. نہیں خیر میں دیکھوں گا اس کو, میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت ہے. نہیں یہ اصل میں جس کو اردو اور انگلش دونوں پہ
خیر ہو سکتا ہے مجھے بول رہا ہوں یہی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہو، لیکن ہاں بہرحال تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ فرما رہے ہیں کیا کہ جو کہ نازل کیا گیا ہم پر، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، جو ہم پہ نازل کیا گیا تو اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، اس کے بعد جو آیا ہم اس پہ ایمان لے کے نہیں آ رہے. ورا بعد آنے والی چیز پہ ہم جو ہے وہ ایمان لے کے نہیں آتے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، در حالی کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو وہ بیان کر رہے ہیں اسی کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہے. کیا تصدیق کرنے والا؟ یعنی اس قرآن کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اس رسول کی پیشن گوئی کی گئی ہے، تصدیق کر رہا ہے ان کی بات، اس ساری کتابوں کی. قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہو کہ اگر تم اتنے ہی ایمان لانے والے تھے، تم کہہ رہے ہو میں اس رسول پہ ایمان لے کے نہیں آتے، اگر تم اتنے ہی ایمان لانے والے تھے تو موسیٰ کے بعد اتنے نبیوں کو قتل کیوں کیا تم نے؟ تم جو دعویٰ کر رہے ہو یہاں پہ اس رسول کو نہ ماننے کے اس میں کہ ہم اس سے پہلے والی جو کتابیں ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں، تو تم نے ان نبیوں کو قتل کیوں کیا تھا؟ کہتے ہیں اس کتاب ان سے کہو آخر کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. اس کے باوجود جب 40 دن کے لیے موسیٰ گیا ہے تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ کے بعد تم نے بچے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے. یعنی موسیٰ کے زمانے سے ہی ظلم کرنے والے تھے، تم پہلی دفعہ ظلم نہیں کر رہے، موسیٰ کے زمانے سے ہی ظلم کرنے والے تھے. ہم نے بہت چاہا کہ تم سنبھلو لیکن تم نہیں سنبھلے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے کہ ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پر جو ہے وہ اٹھا دیا تھا. اب وہاں پہ میں نے پتہ نہیں بیان کیا تھا یا نہیں کیا تھا کہ کوہ طور ان کے سروں پہ معلق تھا، ان کو ڈر تھا کہ کوہ طور ان کے سروں پہ نہ گر پڑے. اس وقت ان سے عہد دیا تھا کہ یہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بالکل ایسی بات ہے کسی کے سر پہ پستول رکھ کے بولا جائے کہ تم یہ بات مانو گے یا نہیں مانو گے. تو یہ اس وجہ سے کیا گیا تھا، یہ اس بچے کی طرح کیا گیا تھا جس کو بار بار ماں باپ تنبیہ کرتے رہے ہوں اور وہ تنبیہ کرنے کے باوجود اپنی حرکتیں کرتا رہا، اور اس سے کوئی کام کروانا مقصود ہو کہ یہ کام کرنا ہے تمہیں، اگر امتحان میں پاس ہونا ہے تو زبردستی اس کے کان پکڑ کے کام کروایا جاتا ہے. تو کان پکڑوا کے ان کو ایسی سچویشن میں ڈالا گیا کہ پہاڑ دونوں طرف ان کے اوپر تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ اور ہماری بات کراؤ، ہمیں ان کا چہرہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا نعوذ باللہ، اور ہمیں اللہ سے بات کرنی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ تم جو بات ہمیں بیان کر رہے ہو اللہ کی بات ہے، ہو سکتا ہے تم خود بول رہے ہو. تو انہوں نے اس طرح جب عہد لیا گیا تو پہاڑوں کو ان کے سامنے بلند کر دیا گیا، یا اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان ان کو ایسا کر دیا کہ زلزلہ تھا کہ ان کے اوپر پہاڑ آ جائے گی. بہرحال جس طرح بھی تو کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تمہارے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا. خذوا ما آتیناکم، اور کہا تھا کہ اس چیز کو بڑی قوت سے تھام کے رکھو، اس عہد کو تمہیں ہم سے لے رہے ہیں اس کو قوت سے تھام کے رکھو، یعنی اس کو یاد رکھنا ہمیشہ، یعنی اس ڈر اور خاص ماحول کے اندر اس چیز کو یاد رکھنا. واسمعوا، اور اس کو غور سے سننا. تو تم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اب یہ دقت طلب بات ہے. تم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہ قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. یہ بات آپ کو تھوڑا عجیب سی لگے گی جب اتنی سچویشن خطرناک کر دی جائے کہ پہاڑ ہو سر کے اوپر اور آپ سے ایک چیز بنوانے کے لیے کہا جائے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ کی موت ہے. تو ایسے کیسے پاسبل ہے کہ یہ بات کہیں ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں؟ پاسبل ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا تھا ظلوماً جہولا، کہ ہم نے جب یہ ذمہ داری دینا چاہیے کسی نے قبول نہیں کی، اس انسان نے قبول کر لی. کہتے ہیں انسان کو جب ہم نے اختیار دیا تو کہتے ہیں یہ تکبر میں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ آگے چلا جاتا ہے کہ یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی جان بچے نہ جائے. کہتے ہیں کہ ابھی اس سچویشن میں میری گردن اونچی ہونی چاہیے. ابو لہب کی وہ دعا جو جنگ بدر میں اس نے کی ہے، ابھی کبھی آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو اس نے مرتے وقت بھی اپنے دشمن کو کہا ہے کہ دیکھو میری گردن جب کاٹ رہے ہو تو میں تم جانتے ہو کس کی گردن پہ تم کھڑے ہو. یہ جملہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا جب شمر آپ کی گردن پہ سوار ہوا تھا کہ تم ایک بڑے بلند مقام پر ہو. اسی سے ملتا جلتا جملہ ابو جہل نے کہا تھا کہ تم ایک بہت بڑے سردار کی گردن کاٹ رہے ہو، معلوم ہے نا، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے پہ چڑھے تو اونچی نظر آئے گردن. یعنی یہ اس حد تک کینے میں بڑھ جاتے ہیں کہ سامنے کچھ بھی ہو جائے بات کا بعد میں دیکھا جائے گا. تو انسان اس طرح کا ہے کہ وہ سب چیزوں کو بھلا دیتا ہے، اپنے سامنے عذاب دیکھتے ہوئے بھلا دیتا ہے. دوسری چیز جو علماء نے بیان کی، جو علماء عبرانی زبان جانتے ہیں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ اسینا کا لفظ جو ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ یہ کلمات کو بدل دیتے تھے. اسینا یا اشینا کا لفظ جو ہے وہ اطاعت کے معنی میں آتا تھا.
عربی میں اسینا بھلانے کے معنی میں آتا تھا. انہوں نے اشینا وہاں پہ کہا اور بعد میں اسینا کر دیا. کیا مطلب ہوا کہ جس طرح اگر رسول کی محفل میں ابھی آگے آیت آئے گی اس میں یہ کہتے تھے کہ رسول کو جب ان کے مخاطبین ان کے چاہنے والے بلاتے تھے کہتے تھے رائنا رائنا, کہ رسول محبت کی نظر ہمارے اوپر ڈالیں, ہماری طرف اپنا کرم کریں. رائنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف کرم کرے. تو یہ رائنا بول دیتے تھے. رائنا کہتے ہیں کہ چرواہے کا اپنی بکریوں کی طرف دیکھنا. تو یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور کوئی پوچھا کیا کہا آپ نے, کہا تمہارے کان میں میل ہو گیا, ہم نے اسینا نہیں کہا, ہم نے مثلا اسینا کہا تھا, یا ہم نے رائنا کہا تھا, رائنا نہیں کہا تھا. تو یہ الفاظ کو بدل دیتے تھے. تو اب یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا کہ اس وقت تم نے اشینا کہا تھا, یعنی قبول کرتے, اور آپ کہہ رہے ہو اسینا, ہم نے بلا دیا. ٹھیک ہے. تو بعض جو عبرانی زبان عربی زبان سے بہت مماثل رکھتی ہے, تو وہ اس چیز کو یہاں پہ کچھ علماء نے اس کو بیان کیا ہے. بہرحال جو بھی ہو, اس کی میں تفسیر نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب اس کے ہو سکتے ہیں, پاسبل ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور اشربو یعنی اشربو کا مطلب ہے کہ انہوں نے ویسے اشربو کہتے ہیں پینے کو. آپ کو معلوم ہے کہ جب بھٹے کے اندر اینٹیں بنتی ہیں, بھٹے کے اندر اینٹیں بنتی ہیں, تو اس کے بعد اس کو استعمال کرنے سے پہلے کیا کیا جاتا ہے. جو لوگ گاؤں میں پنجاب وغیرہ میں ایسی جگہ جہاں اینٹوں کے گھر بنتے رہے, ان کو پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے, پانی پلایا جاتا ہے. یعنی کہ وہ پانی ان کے جسے کہتے ہیں کہ ان کے اینٹ کے اندر رچ بس جاتا ہے. وہ پانی اور پھر اینٹ میں فرق نہیں ہوتا, نظر نہیں آتا پانی ہے, لیکن پانی اس کے اندر بھرا ہوتا ہے, اینٹ جذب کرتی جاتی ہے. وشربو کا لفظ جو استعمال کیا یعنی اس کیفیت کو بیان کیا گیا, یعنی بچڑے کی محبت سے ان کے دل لبریز تھے, شرابور تھے, بھرپور تھے. یعنی اتنی ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی, اس چیز کو لفظ وشربو سے کیا ہے کہ تم نے بچڑے کی محبت کو پی لیا تھا. یعنی تمہارے اندر ایک صلاحیت کر گئی تھی تمہارے اندر, بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ تمہارے اعمال سے بھی ظاہر تھی وہ بچڑے کی محبت. کہتے ہیں وشربو فی قلوبہم, اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا, بکفرہم ان کے کفر کے سبب. قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, کہہ دو بہت ہی برے ہیں وہ کام جن کے کرنے کا تمہیں حکم دیتے ہو, اور تمہارا جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو. کہتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں پرانی کتابوں پہ اور اس کے تحت ہم ہمارا انجام دیتے ہیں, کہتے ہیں بہت ہی برے کام ہے اگر تم اس ایمان کی بنیاد پہ یہ کام انجام دیتے ہو. پھر اس کے بعد فرما رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہتے ہیں ان سے کہہ دو اے رسول کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں مخصوص ہے, وہ کہتے تھے نا آخرت جنت ہماری ہے, تو یہ آج کے لیے بھی لٹمس ٹیسٹ ہمارے لیے بیان کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں جنت ہماری پکی ہے تو کہیں ان سے بولو موت کی تمنا کریں, آج سے موت کی تمنا سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آج ہی موت دے دے, جنت تو میری پکی, میں اس دنیا کے جھمیلوں میں کہاں پھنسا ہوا ہوں, آج ہی مجھے موت دے دیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہر مومن کے لیے. ایسے مومن کو منع ہے کہ موت کی دعا نہ کرے, لیکن ان کو یہودیوں کو کہا ہے یہاں پہ مومنین دعا کرنا نہ شروع کر دیں اس چیز کی. بہرحال تو یہ معیار بیان کیا ہے. سورہ جمعہ میں بھی کہا ہے نا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پہ اور تم ہو تو موت کی تمنا کرو, فتمنا بالموت, اگر تم سچے ہو تو تمنا کرو موت کی. تو یہاں پہ ان کو پھر کہا گیا ہے, کیا کہا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آخرت کے نا تمہارا گھر ہے, ٹھیک ہے, تمہارے لیے دارالآخرہ جو ہے وہاں پہ بنا ہوا ہے, جنت میں پلاٹ تمہارا بک ہے, تو اللہ سے موت کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گھر میں پہنچا دے, کیوں باہر پھٹا کرو دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. من دون الناس, جو سوری میں اس کو پورا پڑھ دوں پھر ترجمہ کرتا ہوں, کہ ان سے کہو اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر ان کے ہاں مخصوص دوسرے انسانوں کے لیے نہیں ہے تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو. ولن یتمنہ ابدا, ہرگز بھی وہ تمنا نہیں کریں گے, بما قدمت ایدیہم, اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے آخرت کے لیے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی مقام جنت میں مل پائے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ ظالمین کو خوب جاننے والا ہے. اور ایک بس یہ آیت پڑھ لوں, یہ رکو تاکہ ختم ہو جائے. ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات, تم پاؤ گے یقیناً, ولا تجدن یقیناً پاؤ گے, تم کیا پاؤ گے, حریص ترین مردم, یعنی زندگی چاہنے والے جسے کہتے ہیں حریص لوگ, سب سے زیادہ کس کو پاؤ گے, یہودیوں کو. ٹھیک ہے, جو چاہتے ہوں گے بس وہ 100 سال 1000 سال زندہ رہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں 1000 سال زندہ رہیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے تم یہودیوں کو شدید حریص پاؤ گے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ جنگ کے بدر میں, احد میں, مختلف جنگوں میں آ کے لڑے, لیکن یہ یہودی جو جتنی بھی لڑائی ہوئی یہ سارے قلعوں کے اندر جا کے پیچھے پیچھے لڑتے تھے کہ مر نہ جائیں, قلعوں کی فصیلوں کے پیچھے لڑتے تھے. یہودی سامنے آگے نہیں لڑے, پیچھے پیچھے لڑے, ان کے کچھ پہلوان آگے لڑتے تھے اور پھر یہ پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. کفار مکہ سامنے آگے لڑتے تھے.
تو یہ کہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں بہت حریص ہوتے ہیں. کہتے ہیں علی حیات، تو یہ زندگی کے بارے میں بہت حریص ہے. ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنۃ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ آخر میں یہ فرمایا اور یقین پاؤ گے تم ان یہودیوں کو سب سے زیادہ بڑھ کر حریص جینے کا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ تم حریص پاؤ گے ان کو. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش میرے اس کو عمر 1000 سال کی، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا اس کو عذاب سے اس قدر لمبی عمر کا ملنا، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کر رہے ہیں. یہ گفتگو جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ اس سے ہمیں آج کے زمانے میں جو سبق لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے کسی چیز کا تو کچھ شرائط کی بنیاد پہ کیا ہے، اور کچھ شرائط کے پورا ہونے پر، کسی ذمہ داری کی پورا ہونے پر اس کو نتیجے کا اعلان کیا ہے. اگر آج امت مسلمہ رسول خدا کو ماننے والی امت اپنے لیے جنت کو مخصوص کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یا مختلف اپنے لیے جو درجات کو مخصوص کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ سنایا ہے ان کو کہ دیکھو تمہارے جسے کہتے ہیں نا کہ پدرم حاجی بود یا پدرم جو ہے وہ آغا بود، اس سے تم جو ہے حاجی یا آغا نہیں بن جاتے. وہ پدر تمہارا تھا، تمہارا باپ، تمہارا دادا پردادا اس کوالٹی کا حامل تھا، تم اس کے کوالٹی کے حامل نہیں ہو. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس سے پورا ہوتا ہے جو عمل کر کے دکھاتا ہے. اور پچھلے ہفتے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ عقیدہ ہمارے دل میں ہو تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ پچھلے ہی رکوع میں اس دن میں بیان کرنا بھول گیا، وہ کہا تھا کہ آمنو و عملو، دو الفاظ ساتھ آتے ہیں، آمنو و عملو، ایمان لاؤ یعنی عقیدہ رکھو، و عملو اور پھر اس عقیدے کے مطابق عمل کرو. اگر اس عقیدے کے مطابق عمل ہو تو وہ ایمان کامل ہے، ورنہ وہ ایمان خالی عقیدہ ذہن میں رکھنے سے وہ کامل نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے، ہمارے بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو راسخ فرما. اے اللہ اس کے مطالب کو ہمارے لیے آسان فرما اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ذہنوں کو اتنا قوی اور اتنا تیز بنا کہ ہم قرآن سے اپنی زندگی کے فیصلوں کو ترتیب دے سکیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے لیے ایسے مراحل اور ایسے مواقع فراہم فرما کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس کی تعلیمات کو ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کو اہل بیت کے جوار میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ جہاں پر مختلف قسم کی آفات آئی ہیں، ابھی ترکی میں بہت شدید زلزلہ آیا ہے، شام میں، لبنان میں بہت شدید زلزلہ ہے، اے اللہ ان تمام زلزلہ زدگان کی مدد فرما، ان کو اس حال سے جلد از جلد رہائی عطا فرما. آپ کو معلوم ہے کہ مختلف ممالک مختلف جگہ سے ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن شام ایک ایسا ملک ہے کہ مختلف حالات کی اور مختلف وجوہات کی بنا پہ اس کی مدد بھی نہیں کی جا رہی. شام اور لبنان کی، ترکی کی بہت مدد کی جا رہی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کی طرف سے جو ہو سکے آپ لوگ اس چیز کو جو ہے کریں کہ ان لوگوں کی کسی طرح مدد ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارے دل کے اندر وہ احساس پیدا ہو کہ ہم دوسرے کے درد کو اپنے دل میں احساس کر سکیں. اے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.